عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تولمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف ينجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب
يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي، واشدل على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، وأكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، ولعن الله وعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. First of all, let me send my condolences to the Imam of our time and all of you on the desecration anniversary of the cemetery of Baqi, known as Jannat Baqi in Medina. Every year on the 8th of Shawwal, we come together to remember this heartbreaking event. And along with it, we understand or attempt to understand a couple of key concepts inside a Shia-centric ideology. In my half an hour discussion tonight, I first of all want to, for the sake of my youth out there who might be listening for the first time, is a little bit of the history of Baqi, who was responsible for the destruction of this cemetery, and why. More importantly is why. Why did they feel the need to do this? And what is our belief in opposing their understanding of certain principles? First of all, let's understand the word al-Baqi itself means garden. Or some have called it a tree. And because of its beauty, its sanctity, and for the reasons of the people who are buried in that graveyard, it's referred to as Jannat al-Baqi. Those of you who have been to Umrah or Hajj, right beside the Holy Prophet's Haram, of course, is this massive graveyard that now has been reduced to dirt, and there are a few stones that are sporadically laid out to attempt to identify who is buried there. Its history is that the unfortunate part is that this is sometimes seen as a Shia-centric event historically. And of course, partly because 4 of our imams are buried there. But the reality is that there are several important figures inside of the Sunni ideology and the Sunni faith that are also buried in there that were also disrespected in terms of the desecration of their graves. Namely, the third Khalifa is buried there. The head of the Maliki sect is buried in there. Some of the wives of the Holy Prophet are buried in Jannat al-Baqi. And the sanctity of this graveyard is part and parcel, if not all of it, simply because there are thousands, some say 7,000 ashab of the prophets that are buried there. The mother of Imam Ali buried in Baqi. The mother of Abu Fazl Abbas, al-Banin, buried in Baqi. And this is not just the desecration of Jannat al-Baqi.
the very first thing that Ali Saud destroyed before Baqi in 1925 was Jannat al-Mu'alla, another graveyard inside of Mecca now, adjacent to the Kaaba or close to it, where again, some major personalities, including Bibi Khadija, including the mother of the Holy Prophet, were all buried inside Jannat al-Mu'alla. First that was destroyed, and then of course they went to destroy Baqi, and there were plans for them to destroy the Haram of the Holy Prophet. However, due to a very aggressive campaign against them, they decided not to do that. Otherwise, those who have been there, you know that the house that the Prophet was born in has been destroyed. Mu'alla Bani Hashim, the neighborhood of Bani Hashim has been destroyed. When I went to Hajj in 2016, and we went for a little bit of a tour, they brought us to a little bit of an alleyway. There was a little bit of sehen there, and they said this was where the Bani Hashim used to reside. The house, in which the Prophet was born has now been converted to a tourist attraction. And there is actually a digital sign outside that building that says that this, there are false reports that indicate that this building at one time was the birthplace of the Holy Prophet. So this is no ordinary graveyard, and its destruction is a pain point for a lot of us. The one thing that I want to mention to all of you is that, and the exact date is April of 1925, 8th of Shawwal, where this heinous crime happened. And, there was an uproar in the Muslim world. The very first country to really speak out against this crime were the Muslims in India, followed by the Arab states, Egypt and Tunisia and Lebanon. But it was India that really kind of led the way in the protest of this act. Now, the real question that I want to spend on the next 10, 15 minutes to really explain to all of you why they did that was because naturally they follow a Wahhabi ideology. And I'm not here to debate Wahhabis. I never do. I never engage in those conversations, because a debate is with an individual who's open to discussion and open to knowledge. When that door is closed, when the heart is closed, when the aql is closed, the Quran says when you are mukhatab with a jahil qalu salama, you kind of walk away. But this discussion of intercession and going to the graveyards and praying to the graves, which was ultimately the reason why they claimed that this was bid'at and shirk, and you're praying for those who cannot answer you, pray to Allah, etc., etc. And you've heard this movement many times. I think that we're fooling ourselves when we think for a moment that this ideology and this thinking does not trickle into some of our youth today. Every night of Qadr, every year on the night of Qadr, I get one or two questions about this Quranic amal that we do. Place the Quran on our heads, and then of course we say, bi Muhammadin, bi Aliyin, bi Fatimata, so on and so forth. And every single of the 14 Ma'sumin names. Why do we do the Asubhai? Why is this not about Bika Ya Allah? And either it's the idea that this question is seen as blasphemous, so they don't ask it, or simply because that door isn't open for them to ask. So this idea of shafa'at, intercession, is it right now to call upon the dead? Is it okay to ask for those who are no longer in this world? Is it not shirk? If it's not, how do we explain it to ourselves? And again, I'm not here to supply anybody with answers to debate somebody online or in some random group chat. This is for our own aqidah and our own ideology. And to strengthen this. This is a foundational principle inside of the Shia madhab. To believe in the shafa'at of the Ahlul Bayt is foundational for us. But I think even us, sometimes we don't have it completely understood. And while it requires multiple discussions, just to touch a little bit upon it, let's first understand through the Quranic viewpoint. And there's been plenty of discussions about the idea that if we take death in this world to be annihilation, then yes, it makes no sense for us to do ziyarat of those who are the Ahl Qubur, those in the grave.
If we see them as people who are annihilated, then of course, like I said, there's no common sense in us going to their graves, sending our salams, and of course asking for our hajat. But if we see it as an intiqal, a transfer from one world to the next, and depending on the personality and the instructions of Allah, then of course not only does it make sense, but it becomes the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. The verse I read for you in the khutbah, Surah Baqarah, verse number 154. And there are multiple verses like this. Allah subhanahu wa ta'ala now is almost telling us, look, what you perceive to be those who are dead are very much alive, right? And he actually instructs us to not assume, وَلَا تَقُولُوا, don't say, what? لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, for the ones who are killed in Allah's way, okay? In Allah's way. Look, if we take the general definition of what a sahabi is in Islam, okay, this whole discussion on the companions and how sometimes as Shi'as we are labeled as anti-sahabi or anti-ashab, and sometimes we label our Sunni brothers as anti-Ahlul Bayt. You know, this all boils down sometimes to the fact that we simply define a companion differently, okay? What one group defines to be a sahabi, a companion, is another group says that that's not what a companion is. And I don't want to go down that route. It'll open up a whole different avenue that will be away from my discussion. But if we believe that these 7,000 companions were the cream of the crop on the path towards Allah, struggling on the path towards Allah, striving on the path towards Allah, then every single one of them, including the third Khalifa, in their eyes, would be a manifestation of this verse. That do not think that those yuqtalu fi sabilillah amwat, if they're amwat, that they are the dead. No, if they have been killed on the path towards Allah, and the general belief is that all of them have been killed on the path towards Allah, then we cannot assume that they are dead. Bal ahya. In fact, they're alive. The problem is, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. I don't have the sha'ur to understand. I can't perceive what their life looks like. So this is not a Shia discussion. Sometimes I wish, the Sunni world would speak out more on this date. Because there are people who are highly respected in your madhab that were disrespected. If somebody was to destroy my father's grave, not by accident, but on purpose, if someone was to destroy any one of your loved ones' graves, there would be uproar, right? So, this is a manifestation of one of these verses, verse number 154 of Surah Baqarah. Now, what I want to speak a little bit about is this idea of intercession, okay? Very quickly, by 7:50, inshallah, Eastern, I will be done, and your zahmat to listen to me will be over. And then you can actually learn something with Maulana Baqi, inshallah. Now, like I said, I want to touch upon this, and I ask my youth out there, if you have confusion about tawassul, shafa'at, these things, please seek your answer out with the proper channels. Don't allow these questions to simply sit there and fester inside of you. Either, you'll end up getting the wrong answer from the wrong source, or you'll simply accept the fact that there is no answer. Both of them are dangerous. If you're going to seek an answer for your questions, look at the source that you're asking. Nowadays, everyone has answers. Everyone has YouTube channels. Everybody has social media accounts, and they are presenting their own version of everything. And one guy might sound great, 4 little words and big syllables and beautiful Arabic lahja, and he must be right. Look at where he is connected. I said this in the month of Ramadan. I'll say it again here. A river, a small body of water. If you want to measure its survival rate, if you want to measure how much capacity it has, you have to look at the source of its water. If that small body of water has a very small stream attached to a large body of water, then know that that river will be fine.
Because when it begins to dry out, it'll go back to the large body and it will refill. But if it's a standalone river without any connection to anything, right, swimming in its own waters, then not only will it deplete eventually, but it'll begin now to kind of, present the wrong version of the deen. If that water gets polluted, there's no filtration process because it's not connected to a clean source of water. Okay, same idea. Knowledge is everywhere. This is a age of information, fortunately or unfortunately. And we have to look at, does this person now who is posting these things on social media, does this person have a connection to a large body of water or not? Okay, or is he somebody who simply sounds great, likes to ruffle feathers, be relevant, so you tackle things like wa'ajil farajahum and du'a nudba and du'a iftita, and these are all things that have been around for centuries. Let's be careful. So if you have questions, seek the answer properly. Khair. Intercession now. Intercede on someone's behalf. Shafa'at comes from shafa'. Shaf means a pair, two. Okay? And the opposite of that is witr, which means singular. For example, in namaz shab, right, after your 8 rakat nawafil, you have salatul shafr, which is 2. And then you have salatul witr, which is 1 rakat. Okay? So the idea of intercession, the actual lexical lughawi dictionary meaning of shafa'at is to pair two things together. Tige? To pair two things together is the process of shafa'at. Okay? All right. What are we pairing together is the question. Okay? If we look at it on a vertical plane as opposed to a horizontal plane, and I'll explain that in a moment. What I mean by vertical plane in Islam is this, that there is a hierarchy. For example, prophethood exists on a vertical plane. Meaning what? There is a hierarchy. Okay, they're all attached to the same vertical plane, but there is a hierarchy. One prophet is higher than the other. Okay, of the 124,000 prophets, 5 of them are the ulul azam prophets. They are higher than all of the rest. Of the 5 ulul azam prophets, there's no muqabla, no comparison to the prophet of Allah and everybody else. There's another hierarchy. So on this vertical plane labeled prophethood, there are various prophets that exist on various levels of the plane. Make sense? Okay. But imamat cannot be seen like that. Imamat is seen on a horizontal plane, where person number 1 or imam number 1 and imam number 12 exist on the exact same plane. You cut and paste them wherever you want to, and they'll do the exact same thing the previous imam did. The example I often give is auditorium seating. The front row guys, seat 1 to 12, whether you are sitting in seat 1 or seat 7 or seat 9 or seat 12, you're all in the front row. There's no better seat, maybe center front row, but all of them are front row seats. They're all labeled as one. But row number 1 and row number 58, there's a big difference. Why? That's vertical. Okay? Row number 1, row number 58. There's a hierarchy there. Usually you pay more to be in the first row. I say that because in this discussion on shafa'at, if we look at it on a horizontal plane, where you place Allah and you pair him with the Ahlul Bayt on a horizontal plane, then that's shirk. I accept it, you accept it. Absolutely shirk. Okay? To ascribe partners to God in all aspects of the word is shirk. 100%. And that's what I think the Wahhabis believe the Shias do. Is we place, we job, we cut and paste, we kind of play musical chairs with God and Imam Ali, Imam Hussein and God and Imam Zamana. Why? Because they all exist on the horizontal plane. If God is in seat number 1, then Imam Ali, na'udhu billah, is in seat number 4 of the same row. We say, no, that's not the case. If you want to understand the Shia ideology, come to the Shias and understand it. Don't make up your warped understanding so you have justification for your dhulm and your oppression. Shafa'at is very much a vertical reality. Allah subhanahu wa ta'ala is the absolute highest point of that vertical plane. There's nothing higher. Every dua, every request, every hajat, every supplication we ask to Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody else. There's no one else that penetrates that ahadiyat and wahadiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. He's laysa kamithlihi shay. Khalas, period. Okay? Everything we ask for is Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So what are we pairing? We're pairing ourselves with the Ahlul Bayt. If Allah is here and He is that object and that ma'bud,
and we are the ones now who are the abd, and we're trying to get to du'as for him. We're not pairing the Ahlul Bayt up here. We're pairing myself with the Ahlul Bayt over here. And then together we're traveling towards Allah. The silly example I have is that if you're going towards someone's house to ask them for a favor, and or you're going to a company, or you're going to, I don't know, to meet somebody, to ask them for a favor, sometimes it might be the fact that, look, if you know somebody who knows them very well, you might pick them up. So follow me now. Your destination is, I don't know, 1, 2, 3, I don't know, All Points Drive, okay? So you're driving towards that. You're driving, you pull over, let's say, you pick up this person who you know knows them well, and you together, paired in one car, drive towards that one destination, okay? Where the shafa'at happens is with us, not with God. We're not pairing God with anybody. He is standalone, he's by himself. He's ahad, he's wahid, he's unique, he's one, he's samad, he's all of those. The pairing happens with us. And quite frankly, all we're doing is following Allah's command. Surah Ma'idah, verse number 35, a very famous verse, and one of the key verses in this discussion is when Allah now instructs us, Ya ayyuhalladhina amanu, and I'll work backwards, La'allakum tuflihun is the way the verse ends. If you want to be included amongst those who are successful, then you must what? Ittaqullaha wabtughu ilayhi al-wasilata wajahidu fi sabilihi. Be God conscious, seek a means of nearness to him. Seek a means of nearness to him, and there is no better means of nearness than the Ahlul Bayt. Okay. Very quickly, one more point, then Masaib, it's already 7:42. The question that the Wahhabis have is fine, okay, but is this not something that has been given to you as a free pass? Live your life how you want to live your life, and on the in your grave, you say Ali, 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 all of a sudden, voila, one way towards Jannat, right? And by the way, I think a lot of us believe that. We're in for a shock sometimes, when in reality, shafa'at, intercession, is a earned and a merit-based system. Allah subhanahu wa ta'ala is adil, he's just, okay? He does not give you anything based on your last name, I'm sorry, or based because you were born in a Shia world, or based because, you might do a couple of things that are quote-unquote Shia over the span of 1 year. All of a sudden now, Jannat is wajib on you. No, you have to earn that. Right, as Imam Sadiq says, alayhi salatu wasalam, lan tanalu shafa'atuna min astakhaffafi bis salat. Right, our intercession will never reach. Lan tanalu will never reach. Lan nafi abada will never reach. Shafa'atuna, our shafa'at, our intercession will never reach the one who does what? Man istakhaffa bis salat, who takes salat lightly. Who takes salat lightly. This hadith alone tells us that shafa'at is earned. So what is our motivation? One last point, then Masaib. The motivation is this. If, for example, throughout your semester, to those who are uni or high school, this teacher is generous. This teacher is compassionate. This teacher, can see you're striving and you're struggling, you're working hard, and rewards you for it. It actually motivates you to work very, very hard. All right? Imagine now, at the end of everything, you got a 47, a passing mark is 50. You go to the prof, you say, look, prof, I really worked hard. Every day I was there in class, front row, all my assignments, extra work, extra credit. It was just a very difficult course for me. Would you mind helping me out to help me pass this course? If that professor sees effort from you, there's no reason why he won't give you the extra 1 or 2 marks. But if you're late, if you're absent, you don't do the work, you sit in the back, you show up once in a while, and you get a 41, 42, it's okay. He'll give me 8 more marks, and then you're in for a shock. We're no different. We do our best to follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala, laid out by the Ahlul Bayt. Do our best, driving ups and downs, bad days, horrible days, great days, spans of Fajr, spans of Nawaz Shab, all that. But we arrive there, and our mizan, our weight scales a little bit, this way or that way, this way or that way. That's when, inshallah, we pray to Allah for that shafa'at. Why? Because we've earned it. We worked very hard. We worked very, very hard. Let's not, be individuals who, believe that this is simply because I was born with a certain last name, or I was born with certain black clothes on my back.
So no matter what I do in this world, I will end up in heaven. Let's be very, very careful. It's a merit-based system. Don't give the enemy ammunition to make us question our own belief. Okay? A few minutes of Masaib and Tamasu Dua. When I went to Baqi for the first time in, I think 2016 or 2018 perhaps, it was an array of emotions for me when I walked into the cemetery. I couldn't believe I was there. I was a little bit awestruck, and I was a little bit blown away. I was taken aback. At the same time, my heart broke into pieces. It's a devastating scene to look at this graveyard that has hosted, and that right now is hosting, some of the best creations of God. And yes, when we think about the ones who are buried there, we think about our second Imam, our fourth, our fifth, our sixth Imam. Absolutely. But I don't know about any of you, but when I think about Baqi, I think about one more grave. I don't know if she's buried there. I don't know where she's buried. But the belief is, and my heart tells me, that maybe she's in Baqi somewhere. When Sayyidah Fatima had asked Imam Ali, I want you to give me ghusl, I want you to wrap my body, I want you to bury me in the middle of the night. The prestigious, respected daughter of the Holy Prophet being buried in the middle of the night. How difficult must that have been for Ali to do? But this one moment in this whole process of the burial of Sayyidah Fatima that broke my heart, and that really allowed me to realize how difficult this moment was for Ali. When he was in the masjid and he saw a very young Imam Hassan, a very young Imam Hussein find out about the death of their mother, and they walked into the masjid, and he saw his two sons for the first time after Sayyidah Fatima passed away. They didn't say a single word. They simply spoke with eye communication, and he saw them, and right away he fell apart, Imam Ali. They say he lost consciousness due to his grief. Fatima was all he had after the Holy Prophet's death. When he walked into the room and he saw a lifeless body of Fatima lying there, and then he arranged now to have her body washed. On one side, they say was him in the ghusl khana, on the other side was Asma bint Umais, and they began to do ghusl of Sayyidah Fatima. During the ghusl now, Imam Ali now could hear the crying outside of the ghusl khana, and he instructed Asad to say, Asma, can you go outside and make sure the kids are quiet? That I don't want the neighbors to worry about the children. When Asma left the room and Imam Ali was alone for the first time in the ghusl khana with his wife, and he began to do ghusl, at that moment a shriek, a historical shriek could be heard, and the ghusl was over, the burial was over. Salman al-Farsi now approaches Imam Ali, says, Maula, if you don't mind me asking one question, that the shriek that you let out during the ghusl of Sayyidah Fatima, can you tell me why you shrieked? Imam Ali, now with tears rolling down his eyes, says, Salman, I didn't realize the extent of the damage that happened to Fatima's body. I realized it during her ghusl, how much she kept from me, how much she protected me. It was at that moment now when I was doing ghusl on her body that I realized that her ribs were completely broken. And at that moment, my mind goes to Karbala. That moment where Umar ibn Saad now, after the day of Ashura, says 10 different horses I want to change, 10 different hooves, 5 on one side of Hussein, 5 on the other side of Hussein. On his command, the 5 from the right go to the left, the 5 from the left go towards the right. At the bottom is the Khak of Karbala. Hussein's body is being
being trampled. Wal mal'oon, says Nafs al-Mahmoom, that by Allah, when my horse trampled the body of the son of Fatima, I could hear the crushing of his ribs. One mother in Medina's ribs are broken. One son's ribs are broken on the plains of Karbala. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept this qaleel ibadat, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to give us that understanding of the Shia principles of our faith, to weaken the enemies of Islam, to weaken those enemies right now who are attacking the Gaza Strip. I ask you, Allah, to please protect the people of Palestine, protect the people of Afghanistan and Kashmir, all those in Yemen, all those in Myanmar. Every corner, it seems, on the globe right now is bleeding. We feel helpless, Allah. We feel like we can't do anything. We ask you, Allah, it's Shab al-Jum'ah. It's Thursday nights. The one solution that we know is the coming of our 12th Imam. We ask you, Allah, for the sake of all of these oppressed and the mustaza'afin, to hasten the reappearance of Imam al-Zamana, inshallah, and allow us to be beside him when he comes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جان نبی و خاص داور ہے فاطمہ، کچھ شک نہیں شفیع محشر ہے فاطمہ، سبطہ نذی وقار کی مادر ہے فاطمہ، افسوس آج بے کس و بے پر ہے فاطمہ، جنت میں چین ہوئے گا کیوں کر رسول کو، توڑا ہے نجدیوں نے مزار بطول کو، دن آج ہی کا تھا یہ قیامت ہوئی بپا، تاریخ 8ویں تھی مہینہ یہی تو تھا، آدھا نے ڈھا دیا دے بنت مصطفیٰ، حیرت ہے کیوں جہاں میں نہ محشر ہوا بپا، نازل عذاب ان پہ الہی شتاب ہو، بے دین قوم نجد کا خانہ خراب ہو، زندہ رہیں تو باپ کو رونے نہیں دیا، محروم جائیداد محمد سے کر دیا، دروازے کو گرایا تو محسن کی قضا، پہلو شکستہ ہو گیا ظلم ایسا کچھ کیا، راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو، مسمار آج کر دیا قبر بطول کو، کیا ظلم کر گئے کہ نہیں جس کی انتہا، خوبوں کو توڑا خبروں کو مسمار کر دیا، اللہ اہل بیت سے کیا ان کو بغض تھا، مرنے کے بعد بھی یہ ستم و مصیبتا، یا رب گرا دے نجدیوں پر آسمان کو، دکھلا دے خیر اپنا تو اہل جان کو، زندہ رہیں تو دکھ میں ہمیشہ ہوئی بسر، زہرا نے چین پایا نہ دنیا میں ایک پہر، باد رسول کھیل گئی اپنی جان پر، امت سے تنگ ہو کے جہاں سے کیا سفر، کی تھی یہ فاطمہ نے
وصیت امام سے، دفنائے شب میں مجھ کو چھپا کر عوام سے، خبریں بھی تھی بنائی علی نے کئی جگہ، تھی اس میں مصلحت بڑی شکی نہیں ہے جا، بنت رسول پاک کو آدھا سے خوف تھا، یعنی نہ کو ڈال لئی خبر سیدہ، افسوس اس کا ہے کہ یہ نجدی نہ مر گئے، اس وقت جو نہ ہو سکا وہ آج کر گئے، کس منہ سے یہ کہوں کہ مٹی خبر سیدہ، توڑی گئی مزار حسن و مصیبتا، زین الباء باقرو جعفر کی قبر کا ہے نشان بھی کوئی باقی نہیں رہا، اس ظلم کی نظیر تو اے آسمان نہیں، سادات کی بھی خبروں کا نام و نشان نہیں، اللہ کوئی پوچھنے والا ذرا نہیں، خبروں میں بھی تو چین سے آل ابا نہیں، اس ظلم کی خدا کی قسم انتہا نہیں، حیرت ہے آسمان یہ کیوں پٹ پڑا نہیں، جس کی نہیں نظیر ہے ایسا ستم کیا، ان نجدیوں نے کعبہ ماں کو ڈھا دیا، اے خبر سیدہ تیری حرمت کے میں نثار، اے خبر سیدہ تیری عزت کے میں نثار، اے خبر سیدہ تیری عظمت کے میں نثار، اے خبر سیدہ تیری غربت کے میں نثار، آدان مرتبہ تیرا جانا نہ حیف ہے، اقوال مصطفیٰ کو بھی مانا نہ ہے، اقوال مصطفیٰ کو بھی مانا نہ حیف ہے، ہمراہ ہم شبیہ پیمبر کو لیتے آؤ، قاسم کہاں ہے اون محمد کو ساتھ لاؤ، خبر رسول پاک کو آدھا سے اب بچاؤ، للہ زور حیدر کرار کا بتاؤ، یا شاہ قوم نجد کو برباد کیجئے، ناشا دل ہمارے شہنشاہ کیجئے، مولا ظہور کیجئے، ترہم کا ہے مقام، واللہ انتظار تمہارا ہے صبح و شام، افسوس ہے کہ آئے نہ جائے ہماری کام، پرسے کوئی امام زمائے ہیں غلام، توہین کی لائنوں نے احمد کی آل کی، ڈھایا لحد کو فاطمہ خوش قصال، ڈھایا لحد کو فاطمہ خوش قصال کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم،
The Al-Mahdi Islamic Community Center building project team is excited to announce that we are ready for construction. After the lockdown, we will evaluate the COVID situation, mobilize, and begin construction. Located at Markham Road and Steeles Avenue, this new center will be easily accessible from all areas of the GTA. This amazing 55,000 square foot community center consists of large prayer halls, a massive gymnasium, a recreation center for youth and seniors, a modern nursery for kids, classrooms, conference rooms, mortuary, and much more. This new state-of-the-art facility will be the hub of activities for youth, adults, and seniors. Opportunities and benefits for generations to come, insha'Allah. Phase 1, the complete covered structure of the center, including the main services required for partial occupancy, will have an estimated cost of $11.4 million. Financially, we are pleased to announce that we have $2.6 million in the bank. We have $700,000 in pledges that we will receive upon the beginning of construction. We have $2 million in a no-interest loan from a donor, and the bank will provide a construction loan for $3 million. We will be in a deficit of $3.1 million. So in the name of Almighty, we invite you to become a part of this amazing Sawab-e Jariyah. Please donate to help with the construction of Al-Mahdi Islamic Community Center. On this blessed night, please sponsor a musalla for $1,500 or a brick for $500 in honor of your marhumeen. Let's work together to make this center a reality. Donate at cig.ca/donate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ufawid amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, mubir al-zalimin, mudrik al-haribin, nakal al-zalimin, sarikh al-mustasrikhin, mawdi' hajat al-talibin, mu'tamad al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala jami' al-anbiya wal-mursaleen. Siyama على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. इन हालात में जब घुटन हो, जब इंसान ऐसे महसूस करे कि कुछ नहीं हो सकता हमारे हाथ से, और खुसूसन आज के दिन बेहतर है कि अपने मौला को पुकारें। वह अपनी जद्दा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, वह अपने अजदाद इमाम सज्जाद, इमाम बाकर, इमाम सादिक अलैहिम अफ़ज़ल सलातो सलाम की बेकसी और गुर्बत
اس کا خاتمہ ظہور مولا ہی سے ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سب سے پہلے اس مصیبت عظمیٰ کی تسلیت و تعزیت اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں، پھر ان کے ڈیپٹیز دنیا بھر میں جو سیلفلیسلی دین مبین اسلام کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، مراجع رہبر معظم آپ تمام مومنین، یہ جو ہمارا غم و غصہ ہے، کبھی کبھی انسان ہوپلیسنس محسوس کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا، احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا جو ڈپریسنگ سچویشن ہے وہ امید سے بدلے۔ 26واں سورہ ہے سورہ شعراء۔ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ آیات کے اعتبار سے بھی، حجم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا سورہ ہے، جو 2 پارے 2.5 پارے کے قریب۔ اس کے بعد جو دوسرا سورہ ہے آیات کے نمبر کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے نہیں، وہ سورہ شعراء ہے، 222 آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں 286 آیت ہے، 286 آیت۔ سورہ شعراء کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے۔ ریلیجسلی یہ وعدہ پروردگار کی طرف توجہ کرنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہت جلد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، عربی زبان ہے، عربی زبان میں ایک ٹینس استعمال ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اگر مضارع سے پہلے سا لگایا جائے، سین فتح سین کو زبر، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت جلد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بہت جلد ظلم کرنے والے جان جائیں گے۔ کیا جان جائیں گے؟ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان پر جو ہونے والا جو اثر ہے، ان پر جو انقلاب آنے والا ہے، ان کے کیفر کردار کو جو دیکھنا ہے وہ بہت جلد ہے۔ یہ مسئلہ تقریباً اسد میاں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وہابیزم کا بتایا ہے۔ تو سب لوگ، آپ لوگ ماشاءاللہ آج کل تو یہی بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے چاروں طرف سے سوشل میڈیا میں۔ مجھے فقط ریلیجس پرسپیکٹو کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔
یعنی دین نے، قرآن نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کیا تربیت دی ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں کہ مہینہ اپریل کا تھا اور ایئر 1925 ہے، اور اس میں عبد الوہاب لعنت اللہ علیہ نے مقامات مقدسات کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ بھی تاریخ بہت ضروری ہے. اس قرآن ہمیں حکم دیتا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین کی سیر کرو اور جھٹلانے والوں کا حشر دیکھو. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہسٹری کو دیکھیں اور ہسٹری کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، اور دیکھیں کہ ہسٹری میں جو لوگوں نے ڈینائی کیا ہے ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. ہمفرے کا نام آپ نے سنا ہے، جس نے یہ بات ظاہر کر دی گئی تھی کہ عبد الوہاب کوئی مسلمان ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک یہودی. اس شرم آنا چاہیے مسلم امہ کو، 3000 یہودی فیملی باسم اسلام آج اسلام کو ہائیجیک کیے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں آپ کو، میرے اپنی زندگی میں بھی، اگر انسان گنہگار، ہم سب، ہم سے اگر گناہ سرزد ہو خدا نہ خواستہ، اور اگر ہم اس چھوٹے گناہ پر ریگریٹ نہیں کریں گے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ریگریٹنگ سول جو ہے اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ بلند ہے. نفس لوامہ ملامت کرنے والا. یہ جو سول ہے اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے. کون بلند ہے؟ جو ریگریٹ کرے، جو کہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہم نے نہیں دبائے تو ہم سے بڑے گناہ بھی ہونے لگے. اسی لیے گناہ کو ظلم کی تعبیر سے یاد کیا گیا. ربنا اننا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. وی ڈیڈ رانگ. یہ نفس پر ظلم. ٹھیک اسی طرح سے اگر سوسائٹی میں، ہیومن سوسائٹی میں ایک اسمال کرائم ہوا، چھوٹا کرائم ہوا، اگر سوسائٹی ری ایکٹ نہیں کرے گی ایک بہت بڑا کرائم ہوگا. اگر مسلم امہ اٹھی ہوتی اس وقت جب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا پر ظلم ہوا تھا، جب اصحاب رسول کٹے تیسرے دور میں اور چوتھے دور میں، تب تو امیر شام لعنت اللہ علیہ نے کھلے عام قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا. اگر مسلمان اس وقت ریئیکٹ کیے ہوتے، فاجعہ کربلا کبھی رونما نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت ریئیکٹ کیے ہوتے فاجعہ کربلا پر، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، تو حرم رسول کی بے حرمتی نہ ہوتی تھی.
تاریخ نے بتایا کہ کربلا کے واقعے کے بعد حرم رسول کی بے حرمتی کی گئی اور واقعات اتنے ہیں کہ بعض وقت بیان کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے. اگر اس وقت اٹھے ہوتے تو خانہ کعبہ کو جلایا نہیں جاتا تھا. تو ابتدا میں کرائم کے وقت، ظلم کے وقت انسان اگر اٹھا ہوتا تو یہ بڑا ظلم کبھی نہ ہوتا. جس طرح سے چھوٹے گناہوں پر اگر انسان ریگریٹ نہ کرے وہ بڑا گناہ کرے گا. سوسائٹی میں اگر چھوٹا ظلم ہوا، اگر سوسائٹی نے ری ایکٹ نہیں کیا تو ایک بڑا ظلم ہوگا. جیسے آج دیکھ رہے ہیں غزہ کے مظلوم ترین فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، نیئرلی 70 years plus years. اور آج وعدہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا کی جھلک معلوم ہو رہی ہے. ظالمین they shall see very soon، وہ بہت جلدی جان جائیں گے. مونٹریال، ٹورنٹو، ساؤتھ آف دا بارڈر جو جلوس نکلے ہیں، مسلمان 1% بھی شریک نہیں تھے، مومنین تو 0%، بہت کم. سارے ورلڈ میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ کہاں سے ہے؟ کس نے ان کو بلایا ہے بازاروں میں آنے کے لیے؟ کس نے ان سے کہا کہ بازار میں آ کے احتجاج کریں؟ یہ ہیں نظام الہی، نظام دینی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والے بہت جلدی جان جائیں گے. ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائیڈ کا مسئلہ کتنے سال گئے؟ ایک دن ختم ہونا تھا یا ہوگا. اسی طرح سے زائنس رجیم کا خاتمہ ہوگا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیوں ہوگا؟ ان کے اپنے کردار کی وجہ سے. ممکن ہے کہ مجلس جو ہے سنی جا رہی ہو، ریکارڈ کی جا رہی ہو، ویسے یوٹیوب میں بھی موجود ہے. میرا سمپل سا سوال ہے، جو حکومت دین کے نام سے بنائی گئی ہے، 2500-3000 سال کو بیک لے جا کر کے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ گھر ہمارے ہیں، یہ زمین ہمارے ہیں. 500 سے زائد دیہات کو لے لیا گیا اور ہر روز فلسطینیوں کے گھروں کو چھینتے چلے جا رہے ہیں. اور بجائے اس کے ان کے کانسیکوینسز کی طرف کام کریں، ان کی پیٹنگ ہو رہی ہے، ان کی سرپرستی ہو رہی ہے کہ نظام الہی خاموش ہو جائے گا. نا، نظام الہی نے یہ وعدہ کیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والے بہت جلدی جان جائیں گے. أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس حالت میں ان کی تبدیلی آئے گی، کس حالت میں ان پر ریونج ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ قرآن کا وعدہ ہے. ریلیجن یہ ہے، مذہب یہ ہے. میں نے رمضان میں بتایا تھا، صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نور اللہ مرقدہ الشریف کوئی سیاسی انسان نہیں تھے. تفسیر قرآن ان کا کام تھا. ان ڈیپتھ تفسیر، ایسی تفسیر جو لاسٹ سینچری کے ون آف دا ٹاپ آف دا لسٹ، جو برادران اہل سنت کے ہاں مقبول تفسیر ہے. اس لیے کہ نہج تفسیر بتا رہی ہے کہ تفسیر قرآن ہونا چاہیے. ان سے جب آیت کے بارے میں پوچھا گیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے 2 چیزیں خصوصاً زائنزم کے لیے مقرر کر دی ہے. ذلت ایک، دوسرے مسکنہ.
مسکنہ یعنی مسکن نہیں ہوگا ان کا, ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ اللہ نے آرڈائن کر دیا ہے. This is going to happen. This is happening now. اگر انسان نگاہوں کو کھولے, اس کے جواب میں کیا کہا علامہ طباطبائی نے, مفسر قرآن ہے, انہوں نے کہا سب سے زیادہ اسمارٹ قوم کہلائی جاتی ہے, سب سے زیادہ پاورفل قوم کہلائی جاتی ہے, سب سے زیادہ دولت مند قوم کہلائی جاتی ہے, مگر ان کے گلوں میں غلامی مغرب کی ایک چین ڈال دی گئی ہے. اس سے زیادہ ذلت کیا ہے؟ میں نے جب سے یہ جواب دیکھا, ان حقیقت میں تفسیر ہے. ہم ریلیجس پیپل, ہم پولیٹکس ہم کو زیادہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جو جنرل نالج ہے وہی نالج ہے. جو آج بازاروں میں لوگ پکارتے پھر رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے فلسطین فلسطین فلسطین, یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون بلند کر رہا ہے؟ ساؤتھ افریقہ سے لے کر کے نارتھ ایسٹ سے لے کر ویسٹ, جہاں آزادی ہے اوپن, جہاں آزادی نہیں ہے وہاں ہڈن, ہر طرح سے احتجاجات ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دین ہے. اب رہی بات ذلیل ترین شیوخ کی, بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے کہ اپنے خالازاد بھائی بہنیں ہیں, خواہ وہ شیخ ہو کہ یہود, خواہ وہ عبد الوہاب ہو کہ یہود, آل سعود آل یہود سب ایک ہی ہیں, کوئی ان میں فرقی نہیں ہے. اس لیے کہ ٹینڈنسیز ایک ہی ہے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں, اس آیت کو دیکھیے, اور آیت کو ان آیتوں کو سرسری مت لیجئے, بہت ڈیپ جائیے اور رزلٹ کی طرف دیکھیے. سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے, 82 آیت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, تم یقیناً یہ پاؤ گے. لَتَجِدَنَّ, اللہ کے معنی for sure, یقینی, تم پاؤ گے, کیا پاؤ گے؟ اشد الناس, کاہے میں؟ سیویئرٹی ان انیموسٹی, دشمنی میں. کون؟ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. ایک تو یہود سے مراد یہی زائنسٹ ہیں. ہر یہودی برا نہیں ہے, ہر انسان جنرلائز کرنا بیوقوفی ہے. ابھی اسی جلوس میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے بڑی داڑھی والے یہودی حضرات ہمارا ساتھ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں یہ قانون غلط ہے, یہ ظلم غلط ہے, یہ دین ہمارا سکھاتا نہیں ہے. اگر تم دین کے نام پر بنا رہے ہو, تمہارے دین کی پریچنگ کو بتاؤ, کہیں دین میں ہے کہ کسی کے گھر کو لوٹ لو, کسی کی زمین کو چھین لو. تو پھر میں پلٹ کے جاتا ہوں, وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر وہ سورہ شعراء کی آیت کو پڑھیے, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, بہت جلد. کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کا الٹ نہیں ہوگا, اس کا ریونج نہیں ہوگا. سب خاموش ہو جائیں گے تو نظام الہی ایسا ہے, نظام دین ایسا ہے کہ ظالم کا خاتمہ ہو. صدام گیا, قذافی گیا, علی ابن الحسین ٹیونس کا 40 سال, زین العابدین نام, اتنا بڑا نام, ظالم, بربریت سب ختم ہو گئی. اسی طرح سے یہ بھی ختم ہونے والے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. احادیث پروفیسیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چیز موجود ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ اپنے حدیث میں تقریر کے دوران, اپنے سرمن کے دوران یہ فرمایا, بارک اللہ
للشام 3 مرتبہ پروردگار اللہ برکت نازل فرمائے شام پر شام پر شام پر شام پر. اس وقت شام جو ہے فلسطین وغیرہ پورا ایریا شام کا شامات کہا جاتا تھا. اصحاب میں سے برادران اہل سنت کی کتابیں موجود ہے. اصحاب میں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دور کی بات کر رہے ہیں آپ, مدینے میں بیٹھ کر کے شامات کی بات کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ نجد 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 کے بارے میں کیا ہے؟ سرکار نے جملہ فرمایا سیطلع قرن الشیطان. الفاظ حدیث ہیں. جب 3 مرتبہ مسلسل اصرار ہوا نجدیوں سے متعلق بھی کچھ بیان کیجئے جو آپ کے پہلو میں ہیں, شامات کی بھی دعائیں فرما رہے ہیں آپ, برکتوں کی بات کر رہے ہیں, رحمتوں کی بات فرما رہے ہیں, یہ سامنے نجد آپ کا سامنے, ان کے لیے پوچھئے. سرکار نے کہا سیطلع قرن الشیطان. اگین سا کے معنی بہت جلد ظاہر ہوگا قرن شیطان. قرن کہتے ہیں سینچوری کو, اور ایک معنی ہے قرن کے سینگ. یہاں پر سینگ تو لگتے نہیں ہیں, یہی ترجمہ ہوگا سینچوری. تو ان کی زندگی آج ہی کل میں ختم ہونے والی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ آل سعود بہت جلد ختم ہونے والے ہیں. سرکار نے حاصل کیا ہے قرن کہہ کر کے. یہ ابھریں گے 1 سینچوری کے لیے, اور یہ نیچرل فینامینن آف دین کا فطری فینامینا ان کا خاتمہ کرے گا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس لیے کہ ظلم الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. کفر کے باوجود ملک بچ سکتا ہے لیکن ظلم کر کے بچ نہیں سکتا. ایک بات عرض کر دوں یہاں پر کہ 1925 میں انہدام جنت البقی لعنت اللہ علیہ. 1916 میں ان لٹیروں نے کربلا پہ حملہ کیا, نجف پہ حملہ کیا, ہزاروں کے گلے کاٹے, بہت سے وہاں سے متبرکات کو لوٹا, جسے سرکار کے حرم میں بھی جا کر کے بہت سے متبرکات کو لوٹا. یہ لٹیرے ہیں, یہ لٹیرے. اور حقیقت میں ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں, لٹیرے ہیں. اور آج دین اسلام کے اتنی بڑی نعمتوں کو لوٹ رہے ہیں. شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو. بعض وقت میں عراقی مومنین کی یہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ادوار پر ادوار بدلے, ظالم پر ظالم آیا, لیکن یہ خصوصیت ان مومنین کی ہے, انہوں نے حب محمد و آل محمد کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا, جس کی وجہ سے آج عراق کی اتنے ظالمین کے بعد اس منزل پہ پہنچنا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ کی مبین دلیل ہے. جس طرح سے آج عراق میں اتنے چاروں طرف سے گھرے ہوئے دشمنوں کے باوجود مومنین کے ہاتھ میں نظام آیا ہے, اسی طرح سے نظام حق کے ہاتھوں میں آئے گا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس میں کسی طرح کا شک کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہونے والا ہے. This is going to happen. اس لیے کہ وعدہ پروردگار وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, بہت جلدی جان جائیں گے ظالمین کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. تو یہیں سے مکتب اہل بیت کی یہ جو خصوصیت ہے, اس خصوصیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ خصوصیت ہے لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. یہ خصوصیت ہے ہماری. ببانگ دہل ظالمین کے خلاف ہم کہتے آئیں گے ظلم غلط ہے, غلط ہے.
ظالم کا جانا ضروری ہے، ظالم کا خاتمہ ضروری ہے. اور مجھے پھر جناب زینب کی وہ جملے یاد آتے ہیں. شی از انسپائرڈ بائی دی قرآن. یہ قرآن سے روشنی لیتے ہوئے یزید کو چیلنج کر رہی ہیں. سب سے بڑا پاورفل وہاں پر یزید ہے اس وقت. فرعون وقت وہی ہے، سب سے بڑا پاورفل انسان وہی ہے، مگر شہزادی جھنجھوڑ رہی ہیں، قانون امہال الہی کو سمجھا رہی ہیں. کد قیدک وسع سعیک جاہد جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. تو جتنی پلاننگ کرنا ہو کر لے، جتنا مال خرچ کرنا ہو کر لے، جتنی کوشش کرنی ہو کر لے، اللہ کی قسم ہمارے ذکر کو تو ختم نہیں کر سکتا. لیکن لا تمحو، تمحو کے معنی محو کے معنی ہے اریز نہیں کر سکتا ہمارے ذکر کو. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ یہ غربت کے 4 نشان آپ نظر آ رہے ہیں. پتھر ہیں یہاں سامنے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان پتھروں کو بھی ہٹا دے. ہے کہ بہترین جملہ یہی ہے، عظمت اہل بیت بہت بلند ہے، حتیٰ قبور اہل بیت اتنے عظیم ہیں جن کے وجود سے دشمن لرزاں ہے. سامرا پہ حملہ ہوا، شہید کیا گیا روزے کو، لیکن آپ نے دیکھا بہت جلد روزہ تعمیر ہو گیا. اس سے بہتر انشاءاللہ جنت البقی بھی تعمیر ہوگی بہت جلد، اس میں یقین کر لیں. اس لیے کہ قانون الہی، وعدہ وعید الہی ہے. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ہوگا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیسٹ حتیٰ وہ سنی اسکالر جو کبھی شیعوں کے کسی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی زبان سے کہہ کر چلے گئے کہ شیعوں نے ظالمین کو قبول نہیں کیا. یہ ہماری خصوصیت ہے، ہمارے ائمہ معصومین علیہم افضل الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی تربیت کا نتیجہ ہے. لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک مجلس تو برپا کر سکتے ہیں. یہ کم سے کم آنسو تو بہا سکتے ہیں. یاد تو کر سکتے ہیں. میں ہر سال یہ دہراتا ہوں، ہر سال یہ مصائب کو دہراتا ہوں. جب میں پہلی مرتبہ حج کو گیا تھا، 77 کی بات بتا رہا ہوں، 1977، میرے وطن میں ایک مرکز ہے، اس وقت نہیں تھا، آج الحمدللہ دارالزہرا کے نام سے مجلل مجہز. میری بچپنے سے تمنا تھی کہ ایک مرکز بنے، اور شہزادی کے مرکز میں یہ جنت البقی کی نشانی وہاں کے کچھ خاک رہو. یہی تمنا لیتے ہوئے میں حج کے بعد جب مدینے گئے ہیں ہم، مدینے میں زیارت جنت البقی وہ بے کسی اور مومنین کی بے کسی، اوقات معین تھے، اس ٹائم پہ جانا ہے، سے مرد جا سکتے، داخل ہو سکتے ہیں.
اور ہم نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں اس امید پر کہ یہاں کے کچھ خاک لے جاؤں گا میں. اپنے مرکز میں ایک نشان شہزادی کے نام کا. دروازے بقی پر ایک ایرانی عالم ہاتھ میں وہ مائک لیے ہوئے جو عموماً جلوسوں میں ہوتا ہے آواز دے رہا تھا، مومنین میں جب پڑھتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. مومنین ذرا سن لیجئے، دروازے جنت البقی پر اللہ کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کی خاک کو نہ اٹھائیں. اور چونکہ میری تمنا تھوڑا سا تبرک یہاں سے لے کر جاؤں، میں نے کان میرے کھڑے ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، علت کیا ہے، دلیل کیا ہے. مومنین یہاں سے خاک مت اٹھائیے. دوسرے جملے نے میرے کلیجے کو پھاڑ دیا. مومنین یہاں سے خاک مت اٹھائیے، اس لیے کہ اب ان قبروں پہ یہ خاک کے چند ان قبروں پر ان خاک کے چند قطروں کے علاوہ، چند ذرات کے علاوہ کچھ باقی نہیں. اس کے بعد جب زیارتیں ہوئی ہیں، پہلے بھی زیارت جا چکے تھے، حج کے بعد جو زیارتیں ہوئی ہیں، جب امام رضا علیہ السلام کے دربار میں پہنچا، میں اس جملے پہ رک گیا، السلام علیک یا غریب الغرباء. غربت ناداری کی بنا پر نہیں ہے، دوری ہے اپنے گھر سے. توس کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے. اسی لیے مولا کو غریب الغرباء کہا گیا. مگر میں نے لفظی فائدہ اٹھاتے ہوئے مولا امام رضا سے میں نے یہ گلا کہ مولا آپ کا یہ دربار ہے، 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہو. میں نے جو غربت جنت البقی میں دیکھی ہے، جائیے کربلا جائیے. پہلی بار ہم جب گئے ہیں کربلا، میرے ساتھ چند مومنین ساتھ تھے. دور سے حرم نظر آیا، ہاں حسین. حرم کے اندر گئے، حسین رونا یقیناً، زیارت روئے. اس کے بعد ایک سکون کی ایک دنیا ہے جو امام حسین کی زیارت کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں. نجف جائیے، یقیناً روئیں گے آپ، مگر حرم میں زیارت کے بعد ایک پرسکون عبادت کے بعد اطمینان کی کیفیت، اسی طرح سے سامرہ میں، اسی طرح سے قادمین میں، اسی طرح سے امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پاس. لیکن جو غربت جنت البقی اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اور یہ واقعہ بھی یقیناً
جب دنیا کو پتا چلا فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا کو راتوں رات دفن کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ آئے کہ ہم چاہتے ہیں، اللہ اکبر، بس اتنی خبر پہنچنی تھی کہ مولا تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں اور قبر شہزادی کونین پر بیٹھتے ہیں اور منہ سے حالت غیظ کے عالم میں کف جاری ہے اور دنیا عرب کو یاد آتی ہے۔ وہ حدیث سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر ایسی کیفیت کو دیکھو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی سب کا مقابلہ کرے۔ رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، روتے جائیے جب وارث ہوتا ہے بہت ہی اچھا جملہ کسی عالم نے کہا ہے، ولایت فقی کے سب سے بڑی نعمت اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ولایت نہ ہوتی جناب زینب صلوات اللہ سلام علیہا اور سیریا میں شام میں مقامات مقدسہ کا وہی حشر بناتے جس طرح سے جنت البقی کا بنایا گیا۔ ایک وارث نے ان کو بچا لیا اور جنت البقی جو ٹوٹ رہی ہیں تو اس امام کا کیا عالم ہوگا جو غیبت صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ ایک سورہ الحم 3 اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ سید تقی نقوی البخاری، سید محمد جمیل رضوی ابن سید موسیٰ رضا رضوی، سیدہ امیر فاطمہ جعفری، سید محمد عقیل رضوی، سید محمد سعید رضوی، سید شمیم الحسن نقوی، عابدہ بیگم، احمدی بیگم، شاہد مرزا مبین فاطمہ، صاحبہ خاتون، شہید عارف حسین حسینی، شہید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، امام خمینی، آل مرحومین مراجع۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا ان تمام مرحومین کو بخش دے، ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ صہیونیت اور اس کی جڑیں، اسی طرح سے وہابیت، اس کا خاتمہ جلد سے جلد کر دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً کووڈ کے حوالے سے بہت سے مومنین نے التماس سے دعا کہا، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے۔
صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصران امام میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ جو لوحہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے میرے ہر دل عزیز چچا منور راشد علی نے پڑھنا سکھایا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ سنا رہا ہوں تمہیں مومنو جو میں احوال، نہ لا سکے گا جہاں اس جفا کی کوئی مثال۔ لاحد کو زہرا کی ظالم نے کر دیا پامال، کیا سعود نے یہ ظلم 8ویں شوال۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ سن 1925 کا ہے یہ قصہ، ہوا 21ویں اپریل کو ستم واللہ۔ سعود نے کیا پامال قبہ زہرا، یہ دن بھی کم نہیں عاشور سے خدا ہے گواہ۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ حسن پہ بھی ہوا جو ظلم فاطمہ پہ ہوا، ہوئی ہے زین العبا پر دوبارہ جور و جفا۔ امام باقر و جعفر کو بھی سکون نہ ملا، بقی میں ان کا بھی زہرا کے ساتھ مرقد تھا۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ ستایا قبر میں بنت رسول کو لوگو، بکھیرا کیسے خدیجہ کے پھول کو لوگو۔ یہ پوچھے کوئی تو آلے جہول سے لوگو، مٹایا کس لیے قبر بطول کو لوگو۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ بغیر اذن کے آئے نہ جس کے گھر میں نبی، جو کارہائے رسالت میں ساتھ ساتھ رہی۔ اے کلمہ گویا زہرا تھی اور زوج علی، فنا کے بعد بھی وہ دشمنی روا رکھی۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ حسن حسین ہے نالا کنا و شور و شے، تمہیں نہ سمجھا رسول خدا کا نور۔ ادھر ہے زینب و کلثوم کے یہ لب پر بین، فنا کے بعد بھی اماں نہ پایا تم نے چین۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ انیس آج کے دن اسی طرح سے غم، کہ جس طرح سے محرم کی 10 کو کرتے ہیں ہم گرے بچاک ہو نوحہ اور ہو ماتم، یہ دن کسی طرح عاشور سے نہیں ہے کم۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔
हुए रसूल अज़ादार आज ही के दिन। السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيارة الله وابن خيارته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوفيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا طال الله وابن طاله والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أعظمت الرزية وجلت وأعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وأعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعل الله أمتنا أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعل الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعل الله أمتان قتلتكم. ولعل الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعل الله آل زياد وآل مروان. ولعل الله بني أمية قاطبة. ولعل الله بن مرجانة. ولعل الله عمر بن سعد. ولعل الله الشمر. ولعل الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد أعظم مصابي بك فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب أبطالك مع إمام منفور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونفب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. بريت إلى الله إليكم ومنهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمولاتكم ومولاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والنافبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم. أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا مما تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا يوم عاشور تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف نبي فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبدل العابدين.
ويوم عاشور فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاه لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لن عفو ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم على الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. اللهم لنا أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لأن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. اللهم لن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لم يزيد خامسة ولن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا جندون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله